اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا ہے، تیرے لیے میں نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، تیرے لیے میں نے زمینوں کو پیدا کیا ہے، ان میں آپس میں رابطہ ہے، آسمان سے بھی نعمتیں اترتی ہیں، حرارت آسمان سے آ رہی ہے، ٹھنڈک آسمان سے آ رہی ہے، بارش آسمان سے آ رہا ہے، دوسرے اثرات آ رہے ہیں۔ ہم نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی ہم نے پیدا کیا، آپ لوگوں کے لیے پیدا کیا، اور آسمانوں اور زمینوں میں یہ جتنی مخلوق بھی ہے صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، یا آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے یا آپ سے ضرر دور کرنے کے لیے ہے۔ کوئی تکلیف ہو جائے، ہر چیز کا علاج جڑی بوٹیوں میں موجود ہے، لیکن ہم چونکہ اللہ کو بھی چھوڑ چکے ہیں، قرآن مجید کو بھی چھوڑ چکے ہیں، اب ہمارا اللہ قرآن مجید مغرب ہے، وہ جیسے مغرب والے کہتے ہیں اس کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ بچوں کو مائیں دودھ نہیں پلاتی، جی ڈبے کا دودھ پلاؤ، ماں کا دودھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اللہ کہتا ہے 2 سال پلاؤ، اللہ کہتا ہے 2 سال، مغرب کہتا ہے نہ پلاؤ، ہم نہیں پلاتے۔ اللہ کہتا ہے خاندانیت تمہاری عزت ہے، مغرب کہتا ہے خاندان کو ختم کر دو تاکہ اکیلے ہو جاؤ، پھر آپ کا نہ اگلا ہو نہ کوئی پیچھا ہو نہ کچھ ہو، آپ کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ تو اللہ کہتا ہے آسمانوں کو میں نے پیدا کیا، زمین کو میں نے پیدا کیا، وما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری میں نے پیدا کی ہے، الا بالحق، ان کو پیدا نہیں کیا مگر پیدا کرنا بھی حق ہے، سچ بچ ہے، اس میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں۔ ایک جگہ کہا گیا کھیل تماشا نہیں، سورہ صاد میں کہا گیا کہ آسمان و زمین کو میں نے پیدا کیا، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں بلکہ حق ہے، سچ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو سمجھایا گیا ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت بھی آنے والی ہے، اب پتہ نہیں کل آ جائے، 20,000 سال بعد آ جائے، 1,00,000 سال بعد آ جائے، قیامت آنے والی ہے۔ اور لیکن حضرت سے فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو برقرار رکھیں، اخلاق آپ کا عظیم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی شرارت کرتا بھی ہے تو درگزر کر لے، اگر کوئی آدمی آپ کے خلاف بات کرتا ہے تو درگزر کر لے، اگر کوئی آدمی آپ کی ابا کھینچتا ہے تھپڑ نہ ماریں اس کو بلکہ درگزر کر لیں۔ درگزر جتنا کرو گے اتنا زندگی تمہاری اچھی گزرے گی۔ اگر غصہ آ جائے گا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو ڈپریشن کے شکار ہو جائے گا، خون کی گردش تیز ہو جائے گی، اور دل پر بھی اس کا اثر پڑے گا، کئی بیماریاں اس میں ہو جاتی ہیں۔ جو غصے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ تو ڈپریشن کے شکار آدمی بچنا چاہتا ہے تو معاف کرنا سیکھ لے، فاصفح الصفح الجمیل، اچھے انداز سے معاف کر دے، یعنی یہ نہ کہے ہے تو بڑا شیطان لیکن تجھے معاف کرتا ہوں، نہیں، اچھے انداز سے معاف کر دے، کوئی ایسی بات نہ کر تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے وہ کر سکے۔ ان ربک هو الخلاق، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اے میرے نبی، آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، معصومین کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، رسولوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور اللہ جانتا ہے، ہر کسی کو اچھی طرح جانتا ہے کہ فلاں کس طبیعت کا ہے، فلاں کس طبیعت کا ہے۔ تو آپ جتنا درگزر کر سکیں، جتنا آرام سے ان کے ساتھ پیش کر سکیں اتنا ہی ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں کہا گیا تھا اسی صورت میں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی محافظ ہیں۔ اب یہ صورت کے آخری حصہ ہے، اس میں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے میرے حبیب یقینی بات ہے ہم نے آپ کو عطا کی ہیں سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي، جو دگنی چیز نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ کو ہم نے عطا کی ہے۔